नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बगावत का मामला क्या है। इस पूरी सूरत हाल में 4 सेनेटर्स की असल कहानी क्या है और ये जो 4 सेनेटर्स हैं इन्हें क्या खास काम करने के लिए कहा गया था जिससे इन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक कानूनी जादूगर की कहानी क्या है जिसकी जादूगरी के चर्चे आम हैं। इस जादूगर को इस सूरत हाल में क्यों नवाजा गया है और इसके पीछे असल खेल क्या है। इसके अलावा आपको इस पूरी सूरत हाल से जुड़ा एक दिलचस्प और पुरस्कार वाकया भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि असल में गेम बनाने वाले और गेम उल्टाने वाले कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 4 सेनेटर्स की असली कहानी क्या है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जो मुबैना बगावत है उसकी खबर के अंदर क्या बड़ी खबर छुपी है। पहले तो आपको 4 सेनेटर्स के मुतल्लिक एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो 4 सेनेटर्स हैं इनके मामले में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और एक बहुत ही पुरस्कार कहानी इन 4 सेनेटर्स के जो किरदार हैं उन किरदारों के गिर्द घूमती है। इन 4 सेनेटर्स के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और वो जो स्कैंडल था वो इस हवाले से था कि तहरीक इंसाफ के जो 20 अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने सेनेट इलेक्शन में अपना वोट फरोख्त किया था और ये जो वोट हैं ये आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने खरीदे थे। इसी तरह सिंध में भी कुछ खरीदो फरोख्त हुई थी। अब उस वीडियो स्कैंडल के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि ये जो 4 सेनेटर थे जो इस खरीदो फरोख्त के नतीजे में सेनेटर बने उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, यानी उनकी शनाख्त हो गई। जब इनकी शनाख्त हुई तो इन 4 सेनेटर्स से कहा गया, यानी ये जब तहकीकात शुरू हुई कि जनाब आप तशरीफ लाएं और हमें जरा बताएं, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आपके पास तो वोट ही नहीं थे लेकिन वोट ना होने के बावजूद आप कैसे सेनेटर मुंतखब हो गए और सेनेटर मुंतखब होने के बाद अब आप अवामी नुमाइंदा होने का दावा भी करते हैं। तो ये जो पूरा फ्रॉड हुआ, पूरी धोखाधड़ी हुई, इसके मुतल्लिक हमें आकर जरा बताएं और थोड़ी सी वजाहत दें। ये जो सेनेटर थे इनमें सेनेटर रोबीना खालिद शामिल हैं, सेनेटर दिलावर खान शामिल हैं, सेनेटर बहरामंद शामिल हैं और सेनेटर मुश्ताक अहमद शामिल हैं। इन 4 सेनेटर्स की शिनाख्त हुई है जो खरीदो फरोख्त के बाद सेनेटर्स बने। अब जब इन चारों सेनेटर्स को बुलाया गया तो उसके बाद क्या हुआ। अब तवक्को तो ये थी कि ये 4 सेनेटर्स जो हैं वो तहकीकाती कमेटी में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और बताएंगे कि वो एक जमहूरी अमल से गुजर कर सेनेटर बने। लेकिन ये जो चारों सेनेटर्स हैं जब इनको तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो इन्होंने उस कमेटी में पेश होने से ही इनकार कर दिया। बहरहाल अब आपको एक कानूनी जादूगर का किस्सा सुनाते हैं और उसके बाद आपको इमरान इस्माइल की मुबैना बगावत के मामले से भी आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि एक कानूनी जादूगर हैं और उनके इस वक्त बड़े चर्चे आम हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे कुछ फिल्म्स के डायलॉग्स होते हैं कि जो शख्स हारी हुई बाजी जीत जाए उसे बाजीगर कहा जाता है, इसी तरह ये जो कानूनी जादूगर हैं ये एक बहुत बड़ी शख्सियत के लिए इसी किस्म की बाजीगरी करते रहे हैं और अब भी करते रहते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये हारे हुए केसेस, यानी ऐसे केसेस जिनके अंदर किसी किस्म की कोई जान ना हो, ये उन केसेस को जीतने की सलाहियत भी रखते हैं और उन केसेस को इन्होंने जीत कर भी दिखाया है। और ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को SGS कोटकना, पोलो ग्राउंड, ARY गोल्ड रेफरेंस और गैर कानूनी असासाजात के जो रेफरेंसेस थे बड़े तगड़े किस्म के, उन रेफरेंसेस में इनको रिहाई दिलवाई एहतसाब अदालत से
اور احتساب عدالت میں جب ان کی رہائی ہوئی تو اس وقت خبریں یہ آئیں کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ بڑی ہی فرینڈلی تھی، یعنی ان کے مخالف جو دلائل دیے گئے آصف علی زرداری کے وہ بہت ہی دوستانہ قسم کے تھے اور بڑے ہی دوستانہ ماحول میں یہ ان کی رہائی ہوئی۔ یہ جو قانونی جادوگر ہیں ان کا نام ہے فاروق ایچ نائک، اور ان کی انہی خدمات کی وجہ سے اب جو حتمی فہرست جاری ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے لیے جو امیدوار ہیں ان میں فاروق ایچ نائک کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ اسی قسم کی جادوگری دوبارہ بھی آصف علی زرداری کے لیے دکھاتے رہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک احتسابی جادوگر کا دلچسپ قصہ بھی سناتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایک قانونی جادوگر کی طرح ایک احتسابی جادوگر بھی ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ایک جادو ہے وہ ریسنٹلی یعنی پچھلے 1-2 مہینوں میں ہی دکھایا، اور ان کا جادو اس وقت سامنے آیا جب نیب نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر مقدمات بنائے، ان پر بہت سنگین نوعیت کے الزامات تھے۔ آصف علی زرداری پر بھی بہت سنگین نوعیت کے کرپشن کے الزامات تھے، اور آصف علی زرداری کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور ان کے اوپر بھی کرپشن کے سنگین الزامات تھے۔ اس کے بعد یہ جو احتسابی جادوگر ہیں ان کے اپنے اوپر بھی کرپشن کے الزامات آئے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو شخصیت ہیں انہوں نے ایک بڑی مہارت سے، کچھ لوگ اس کے لیے چالاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال کیا اور کوشش کی کہ نیب کو دبانا شروع کر دیں۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یہ چونکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں سلیم مانوی والا، تو انہوں نے نیب کے چیئرمین کو سینٹ کی کمیٹی میں بلانے کا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ وہ نیب کو عالمی سطح پر ایکسپوز کریں گے اور بتائیں گے کہ نیب کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ سلیم مانوی والا کی یہ جو ایک دھمکی نما بیان تھا وہ تھوڑا سا کام بھی کر گیا، اور نیب کی جس رفتار سے کارروائیاں جاری تھیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف وہ کارروائیاں بھی رک گئیں۔ اب اس احتسابی جادوگر کی اسی خدمات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے جو حتمی فہرست بنائی ہے سینیٹرز کے لیے اپنے امیدواروں کی، اس میں سلیم مانوی والا کا نام بھی شامل کر لیا ہے تاکہ نیب سے ایک جو پیپلز پارٹی کو ممکنہ کور مل سکتا ہے وہ کور ملتا رہے، اور ان کو آگے جا کر ہو سکتا ہے دوبارہ ڈپٹی چیئرمین بنوانے کی کوشش بھی کی جائے۔ سینٹ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے معاملے میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ تحریک لبیک اب پہلی مرتبہ سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی بغاوت کا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب تحریک انصاف کو پے در پہ 3-4 بڑے جھٹکے لگے، اور تحریک انصاف کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی کہ آخر یہ تحریک انصاف کے ساتھ پردے کے پیچھے سے کوئی پراسرار گیم تو نہیں شروع ہوگی۔ یعنی ایک تو بلوچستان سے تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، ایک صوبائی وزیر جو ہیں انہوں نے براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے خلاف باتیں شروع کی اور ان کے اوپر الزامات لگا دیے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ایک باغی گروپ سامنے آ گیا۔ پھر جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں ناقابل یقین دھچکے لگے تحریک انصاف کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی نے جو اسلام آباد کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی کے 12 ارکان ایسے ہیں جو انہیں ووٹ دینے پر رضامند ہیں اس صورت میں کہ اگر نون لیگ ان کو اگلے الیکشن میں ووٹ دے۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے جس میں پی ٹی آئی ایک پہلے ہی بہت مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پوری صورتحال میں گورنر سندھ کا بھی ایک بہت اہم معاملہ سامنے آیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ جو اندرون سندھ کی تنظیم ہے تحریک انصاف کی جو اس وقت بہت زیادہ فعال ہے، اس نے ایک بہت ہی حیران کن قدم اٹھایا ہے، اور یہ ایک اتنا حیران کن قدم ہے کہ جس کے اثرات اس وقت وفاق پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو تنظیم ہے اس نے کہا ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا جو اس وقت کردار ہے وہ کردار اس طرح سے ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ نے پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو غیر مستحکم کیا اور جو پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
ضمنی انتخاب میں جو ناکامی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، اس کے ذمہ دار گورنر سندھ ہیں۔ گورنر سندھ کو ہٹایا جائے، اور اس سلسلے میں جو کنوینئر ہیں اللہ بخش، جو کہ اندرون سندھ تنظیم کے کنوینئر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کو خط بھی لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ سیف اللہ ابڑو اور فیصل واؤڈا کو بھی خلاف ضابطہ ٹکٹ دیے گئے، اور ان ٹکٹس کے اوپر بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر تحفظات ہیں، اور گورنر سندھ کو اگر نہ ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی کو ناقابل یقین نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ گورنر سندھ کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بغاوت کی طرح کیا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو خط ہے اب باقاعدہ طور پر منظر عام پر بھی لایا گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو بھی لکھا گیا ہے، اور اس کو میڈیا میں بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔